بلوچستان کے اندر مارنگ بلوچ کے بعد ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا ہے. یہ پھڈا کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور آرمی چیف شدید غصے میں, اتنا غصہ کیوں ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور امریکی وفد آج ڈیالہ جیل پہنچ گیا, کل بلکہ پہنچا, کیا کرنے گیا تھا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور گنڈاپور صاحب آج لاہور جا رہے ہیں اور لاہور میں کیا ہوگا. اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے 6 لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے. کیا ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بھائی جاوید چودھری میں. ناظرین, ہمارا ملک بہت ہی عجیب ہے. جب بھی کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو ہم اسے کنٹروورشل کر دیتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے ہم یہ بات تو ضرور کرتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دینے کی ضرورت ہے جو باقی صوبوں کے پاس موجود ہیں, لیکن وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے. آلدو کہ اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں کہ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈیولپمنٹ یا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. لیکن تنقید کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب پہ اور وفاق پہ. اب وفاق نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بلوچستان کے لیے ایک بڑا کام کرتے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کے ہم انہیں دیتے ہیں. اس کے اوپر بھی کنٹروورسیز کریٹ کرنی شروع کر دی, اس کے اوپر بھی معاملات خراب کرنے شروع کر دیے. اب لگ ایسا رہا ہے کہ ہم چاہتے تو ضرور ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن اس کے لیے ہماری نیتیں بہت خراب ہیں. ہم اپنے پولیٹیکل گولز کو اوپر رکھتے ہیں لیکن اپنے نیشنل گول کو نیچے رکھتے ہیں. تو آج اس پوری سٹوری کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو ہونا چاہیے لیکن کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں. اب دیکھیں, جنرل ایوب خان کے دور میں ایک بیسیکلی ایک کوآپریشن کی ایک تنظیم بنی تھی اور اس تنظیم کا یہ موٹیو تھا کہ پاکستان, ایران اور ٹرکی تینوں ملکوں کو جوڑا جائے اور ان کو بائی روڈ اور ریلوے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تاکہ کراچی سے اگر کوئی چیز چلے تو ایران سے ہوتی ہوئی وہ ٹرکی پہنچ جائے اور ٹرکی سے ہو کے وہ یورپ پہنچ جائے. اس زمانے میں نا ٹرکی کے اندر ایک ٹرین چلتی تھی جسے اورینٹ ایکسپریس کہتے تھے, اور اورینٹ ایکسپریس جو تھی وہ استنبول سے چل کے پورے یورپ کے اندر گھومتی تھی اور پورے یورپ کے لیے وہ ایک بہت بڑی کنیکٹیوٹی سے. اس طرح اگر یورپ کے اندر سے کوئی شخص ایشیا آنا چاہتا تھا تو وہ اورینٹ ایکسپریس لیتا تھا اور اس کے بعد وہ سارا علاقہ گھوم کے سارک کنٹریز میں سے گھوم کے چائنا گھوم کے واپس چلا جاتا تھا. تو یہ جو RCD اس زمانے میں بنی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی دے گی اس پورے ریجن کو ایران سے ٹرکی سے, اور جب ٹرکی میں استنبول پہنچے گی تو اس کے بعد پھر وہ یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اور اسی کے اندر پھر فریٹ ٹرین چلنی تھی, اسی کے اندر سے بڑے ٹرالے چلنے تھے, اسی کے اندر سے بسیں چلنی تھیں تاکہ بسوں پہ کراچی سے بندہ یا کوئٹہ سے بندہ بس کے اوپر بیٹھے, ایران ٹریول کرے, پورے ایران سے گزر کے پھر وہ ٹرکی جائے اور ٹرکی کے اندر سے گھوم کے آگے یورپ چلا جائے. لیکن آپ بدقسمتی دیکھ لو کہ اس زمانے میں جب RCD بنی تو اس زمانے میں 1964 میں یہ سڑک بنائی گئی. اب ساری سڑکیں جو تھی, سارے ریلوے ٹریکس جو تھے ہر ملک نے بنانے میں, پاکستان نے اپنا پورشن بنانا تھا, ایران نے اپنا بنانا تھا, ٹرکی نے اپنا بنانا تھا. لیکن اب بدقسمتی دیکھو کہ ایران نے بنا لیے اور اس نے پاکستانی بارڈر سے لے کے ٹرکی کے بارڈر تک بڑی زبردست سڑک بنائی, یعنی 2 رویا ڈبل سڑک ہے اور بڑی زبردست سڑک ہے. اور اس سائڈ سے جو ٹرکی ہے اس نے ارارات کا علاقہ ہے سارا, اور وہاں سے اس نے جوڑ لیا اس کو, اور وہ سارے کا سارا ٹرکی جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے, سیدھا آپ استنبول جا سکتے ہیں اور وہ بھی ڈبل روڈ ہے اور بہت اچھی سڑک ہے. اچھا, پاکستان جو تھا اس نے اس وقت بھی سنگل سڑک بنائی اور ساتھ جو اس نے ٹرین کا ٹریک بنانا تھا وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تو پاکستان کا پورشن کیونکہ مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے RCD جو تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی, اور آج بھی آرگنائزیشن موجود ہے لیکن افیکٹو نہیں ہے, اور اس کے باقاعدہ دفتر ہیں اور تہران کے اندر اس کے دفتر ہیں. ٹھیک ہے. اسد مجید صاحب جو سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اور سائفر کیس میں بڑے مشہور کردار تھے, وہ اس وقت اس کے پریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ یہ روٹیشن میں پریزیڈنسی کبھی پاکستان کے پاس آتی ہے, کبھی ایران کے پاس چلی جاتی ہے, کبھی ٹرکی کے پاس چلی جاتی ہے. تو اب اس تنظیم کا نام چینج ہو گیا, اب اس کا نام ECO ہے, اور آپ نے بڑا سنا ہوگا اقتصادی تعاون تنظیم جو ہے وہ یہ بیسیکلی RCD اس کے اندر کنورٹ ہوگی. لیکن اس کا مقصد بھی وہی ہے, کنیکٹیوٹی.
ٹھیک ہے. اب بلوچستان کے اندر کیونکہ یہ سڑک بنائی گئی تھی 1964 میں اور ایوب خان کے دور میں بنائی گئی تھی، اور اس وقت مقصد یہی تھا کہ کنیکٹ کیا جائے پورے پاکستان کو بلوچستان کے ساتھ، اور پھر بلوچستان سے آگے ایران کے ساتھ، اور ایران سے ٹرکی کی طرف. اور یہ سنگل روڈ تھی. اور یہ سنگل روڈ تھی. یہ پاکستان والی جو ہے نا سنگل روڈ ہے، جبکہ ٹرکی کے اندر ڈبل روڈ ہے اور ایران کے اندر ڈبل روڈ ہے. یعنی اگر آپ تفتان بارڈر سے اگر آپ جائیں ایران کے اندر تو ایک دم آپ کو دنیا بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی جو ہماری سائڈ ہے نا بارڈر کی، وہ بہت ہی پور ہے، یعنی بہت زیادہ. یعنی نہ وہاں پہ شیلٹر ہے، نہ وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی صاف پانی ہے، نہ وہاں پہ ریسٹورینٹ ہے. لیکن جو ہی آپ زاہدان بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ دیکھ کے حیران ہی رہ جاتے ہیں. وہاں بڑے زبردست قسم کے ہال ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کولنگ سسٹم ان کا بڑا زبردست ہے، وہاں پہ ریسٹورانٹس ہیں، ہر چیز صاف ستھری ہے. اور وہاں جو ایران کی بسیز ہیں وہ بڑی زبردست ہے. آپ ان بسیز پہ جاتے ہیں، آپ ایران کے اندر سے گھومتے جاتے ہیں. اور اب اگر آپ کے پاس ٹرکی کا ویزا ہے تو آپ آگے ٹرکی کی بسیں چلتی ہیں ایران میں سے، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ ٹرکی جا سکتے ہیں. اور اس وقت اورینٹ ایکسپریس تھی، اب اورینٹ ایکسپریس نہیں ہے. اب نئی بہت سی جو ٹرین نیٹ ورکس ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے آپ آگے پورے یورپ جا سکتے ہیں، یا پھر بسیز کا لنک بھی ہے. استنبول سے بسیں چلتی ہیں پورے ایسٹرن یورپ کے لیے، اور وہاں سے پھر آپ کو بڑی ٹرین لے لیتے ہیں آپ، اور یورو ریل ٹائپ ٹرین لے کے آپ اس میں بیٹھ کے پورے یورپ میں جا سکتے ہیں. اب یہ جو سڑک ہے کیونکہ اس زمانے میں سنگل ٹریک بنی تھی، اور یہاں پہ پھر انسرجنسیز بہت زیادہ ہوئی بلوچستان کے اندر، تو یہاں پہ بلوچوں نے بہت سارے خودکش دھماکے بھی کیے. پھر بسوں کو روک کے شناختی کارڈ چیک کر کے یہاں پہ پنجابیوں کو گولیاں بھی ماریں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ فرقہ واریت بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی. یہاں پہ ہزاراز اور وہ تمام لوگ جو ایران جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، ان سب کو بھی یہاں پہ قتل کیا گیا، مارا گیا ان کو بھی. تو اس ٹائپ کے بہت سارے انسیڈنٹ اس سڑک کے اوپر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسے خونی سڑک کہا جاتا ہے. اب ہر دور میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس سڑک کو بڑا کیا جائے اور اس کو محفوظ بنایا جائے. یہ میاں نواز شریف کے دور میں 1992 میں بھی یہ ٹرائی کی گئی تھی، اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف کی دوسری گورنمنٹ بنی تھی 1997 میں، اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی. پھر 2013 میں جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اس کو موٹر وے بنائیں گے تاکہ کنیکٹ کیا جائے کراچی کے ساتھ، اور یہ دونوں بالکل اس طرح موٹر وے دونوں جو روٹس ہیں یہ پراپر ہوں، اور یہ سیدھا جو ہے چمن بارڈر کے اوپر جا کے اور وہاں سے پھر یہ افغانستان جائے یا ایران جائے. ہر بجٹ میں اناؤنس کیا جاتا ہے، ہر بجٹ میں اس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو قندھار بھی جانا چاہیے، پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی جانا چاہیے اس کو، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبا چوڑا پلان ہے جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب اس مرتبہ ظاہر اس گورنمنٹ نے بھی کرنا تھا، لیکن یہاں پہ پھڑا یہ پڑ گیا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں عالمی دنیا میں، اور کو 18 روپے بڑی آسانی سے گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف دے سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ نے ریلیف دینے کے بجائے بلوچستان کے اندر اس سڑک کو ڈبل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ساتھ کچی کی کنال جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ بلوچستان کی زمینیں جو ہیں وہ زرخیز ہو سکے. اب دیکھو پروجیکٹ ٹھیک ہے، میں پہلے تو یہ آپ کو کہہ دوں کہ پروجیکٹ ٹھیک ہے، بلوچستان محروم ہے اور اس کی محرومی کا تدارک بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہوگا جب وفاق اس کو اون کرے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے پیٹ کاٹ کے بلوچستان کے لیے کام کیا جائے گا. لیکن یہ پولیٹیکل اس لیے ہو گیا ہے کہ وہاں سے کیونکہ پنجابیوں کی لاشیں آ رہی ہیں، اور پنجاب اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس میں بھی اگر کٹ لگے گا تو پنجابیوں کو زیادہ لگے گا. تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس PSTP کا پورا ایک فنڈ ہے اور وہ اس میں سے سڑک بنا سکتی ہے، اور اگر اس کے پاس بجٹ نہیں ہے تو اگلے بجٹ میں پیسے رکھیں اور اس سے سڑک بنایا. کوئی 2-3 مہینوں کے بعد تو آپ نے بجٹ پاس کر لینا نہیں، تو آپ اس میں رقم رکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ ہے، اور NFC ایوارڈ میں 10% بلوچستان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ 10% ضائع ہو جاتا ہے، وہ لوگ کھا جاتے ہیں اس کو، وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو آپ اس NFC ایوارڈ سے ان کو قائل کریں کہ آپ یہ سڑک بنائیں، تو آپ اس رقم کو وہاں پہ کیوں نہیں لگا رہے، اور یہ جو PSTP ہے آپ اس کے پیسے وہاں پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ کیوں آپ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور جو ایک ریلیف ان کو قدرتی لوگوں کو ملا ہے آپ ان کو پاس آن نہیں کر رہے؟ تو یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. جو ایک اینٹی بلوچستان سینٹیمنٹ جو پنجاب کے اندر فرسٹ ٹائم پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی لاشیں آ رہی ہیں وہاں سے،
ایسا لگتا ہے کہ پنجاب یا پنجابی جو ہے وہ بہت بڑی گالی بن چکی ہے یا اتنا نفرت کا سمبل بن گیا ہوا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کی اجازت آپ بلوچستان کے اندر نہیں دے رہے، بلکہ اب تو آپ ایران کے اندر جا کے بھی وہاں پہ بھی لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں یا ان کے گلے کاٹ رہے ہیں جو پنجابی ہیں۔ اچھا چوہے صاحب، تو اس کے اوپر شور ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کنٹروورسی ڈیولپ ہوگی، زیادہ کنٹروورسی ڈیولپ ہوگی اور پہلی مرتبہ پنجاب سے بہت آوازیں اٹھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بی ایل ہے وہ بڑی تیز ہو گئی ہے، کیونکہ اس سڑک کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر تو آپ کو ٹھیکیدار تو پنجاب سے ملیں گے، بلوچستان کے اندر ٹھیکیدار ہے ہی نہیں جو اتنے بڑے پروجیکٹس کر سکیں، یا آپ کو سندھ سے لے کے جانا پڑے گا یا پھر آپ کو پنجاب سے لے کے جانا پڑے، پھر اس کے ساتھ مزدور بہت زیادہ ہوں گے، تو اب ان مزدوروں کو پروٹیکٹ کون کرے گا اور ٹھیکیداروں کی حفاظت کون کرے گا، کہ وہاں سے تو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، بلوچستان کے اندر ایک پرانی سی روایت چلی آ رہی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو نا جی، تو جو لوکل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا شیئر دیں، تو یہاں پہ تو گورنمنٹ شیئر لیتی ہے، وہاں پہ لوکل لوگ بھی شیئر لیتے ہیں، سردار صاحب کہتے ہیں یہ 10% میرا ہے، تو ٹھیکیداروں کو وہ پیسے دے کے اپنی جان بچانی پڑتی ہے۔ تو یا تو اس سڑک کو بنانے کے لیے بہت بڑی فورس لگانی پڑے گی وہاں پہ، اور اس کی یا پھر یہ ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا پڑے گا، پہلے ان کو ٹھیکیداری سکھانی پڑے گی، اور جو وہاں پہ مزدور ہیں ان کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ سڑک کیسے بناتے ہیں، اور سکلڈ کر کے پھر سڑک بنانی پڑے گی۔ تو ایک بی ایل اے کی طرف سے ریزسٹنس آئے گی، وہ اٹیک کرے گی، لوگوں کو اغوا کر کے لے جائے گی۔ دوسرا، فورس بہت بڑی لگانی پڑے گی، بہت لمبی سڑک ہے، کتنی فورس آپ لگائیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک پیچ بنایا، دوسرے نے توڑ دیا کسی نے آ کے، یا بم سے لگا کے اس کو توڑ دیا، یا وہاں سے مشینری کو ضائع کر دیا، جیسے کوئی مشینری کو آگ لگا دیتے ہیں، بموں سے اڑا دیتے ہیں۔ اور مزدوروں کی آپ کیسے حفاظت کریں گے، ٹھیکیداروں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ٹھیکیدار گیا اس کے بعد واپس ہی نہیں آ سکا، تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ کام ویسے۔ اچھا چوہے صاحب، روڈ بنانا کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، خیر اگر چاہیں تو یہ بلوچستان کے لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، وہیں کے لوگوں کو لگائیں، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی کوئی ٹریننگ کی ضرورت بھی شاید نہ پیش آئے، اور یہ روڈ آرام سے میرے خیال بلوچستان کے لوکل لوگ بنا سکتے ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ سے اگر پیسہ کاٹا تو پھر الزام لگے گا پنجاب کھا گیا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو وہیں پہ لگ رہا ہے اسے انہیں کا پیسہ ہے، وہیں پہ لگ رہا ہے، ماننے کا کون؟ پہلے بھی تو ان کا پیسہ انہیں ملتا ہے۔ لیکن مزدوروں کا معاملہ جو ہے نا یار بڑا ڈفرینٹ ہے۔ دیکھو وہاں پہ نا لیویز ہیں، لیویز جو ہے نا لوکل پولیس ہے، تو اس کے بارے میں رپورٹ آئی کہ 45% جو لوگ ہیں نا، بلکہ 43% وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، باقی غائب ہوتے ہیں جی۔ تو نہ وہ وہاں پہ کرائم روک پا رہے ہیں، نہ وہاں اربوں روپے کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، 92 ارب روپے 92 ارب روپیہ ہر سال جو ہے اسٹیٹ ان کو دیتی ہے، اور جب آپ لیوی سے کام نہیں لے پا رہے تو پھر مزدور کہاں سے لے پھر تو جو صاحب گوشت ملازمین ہے نا، پھر لیوی تو وہاں موجود ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ جی، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک خان صاحب کے حوالے سے آ گیا جی۔ خان صاحب نے جی کچھ فرما دیا ہے، ویسے تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ہم اسے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہر دفعہ کی طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کا ٹاسک میں نے کسی کو نہیں دیا، اس سے پہلے جو ہم آپ کو ویلاگ کرتے آ رہے ہیں، جو آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، ہم بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم آپ کو کیا بتاتے رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹاسک ہی کسی کو نہیں دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی میں کوئی ڈیل کروں گا، اور ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی خبر ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ پورا ایک چیپٹر ڈسکس کرتے ہیں جاوید چوہے صاحب سے۔ اب دیکھیں وہ جو ٹویٹ کیے نا انہوں نے، وہ وکلا کی بیس پہ کیے کہ جو وکلا ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، جس میں گوہر خان صاحب بھی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وکیل سلمان صفدر بھی شامل تھے۔ تو ٹویٹ کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ جی وکلا سے ہم نے یہ انفارمیشن لی ہے، جو عمران خان صاحب کے احکامات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی میں نے کسی شخص کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ وہ میرے لیے ڈیل کرے یا مذاکرات کرے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ انہوں نے یہ کہہ دی۔ دوسرے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ گنڈا پور صاحب اور ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب اپنے طور پہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، اور میں نے کہا کر لیں، ہونے چاہیے۔ اب عجیب سی بات ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، تو گنڈا پور صاحب کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کو قائل کر سکے، یا پھر اعظم سواتی صاحب کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کو قائل کر سکے؟ وہ تو آپ کو بہت بڑا لیڈر کہتا ہے کہ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے تھے، آپ کہ خبردار جو کسی بندے نے میرے ساتھ بات کی کہ ہم نے ڈیل کرنی ہے یا مذاکرات کرنے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فریق ثانی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیریس نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے وقت گین کر رہے ہیں، اور یہ جب آپ کو یہ پتہ ہے تو پھر آپ روک دیتے گنڈا پور صاحب کو بھی اور اعظم سواتی صاحب کو۔ ایک سائڈ پہ آپ ان کو مینڈیٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ مذاکرات کریں، اور اعظم سواتی صاحب قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو مذاکرات کروانے تھے وہ کروانے تھے جو آرمی چیف ہے ان کے استاد کے ذریعے، یعنی ان کے پاس سب سے بڑا جو سورس تھا وہ یہ تھا، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اینکر کے ذریعے بھی،
کہ میں نے کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا. تو آپ نے کر دینی تو نہیں, وہ کامران خان صاحب دبئی بیٹھے نام ہی نکلوانا, یہ ان کا کمال ہے. وہ خود بیچارے جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر اتنے کاریگر ہوتے تو وہ ایک تھا نا, ایک بندے نے تربوز کاٹا تو اس میں سے جن نکل آیا, تو جن نے کہا بول میرے آقا کیا حکم ہے, تو بندے نے کہا کہ مجھے ایک محل بنا کے دے دو. اس نے کہا اگر میں اتنا کاریگر ہوتا تو خود تربوز کے اندر رہ رہا ہوتا. تو کامران خان صاحب اگر اتنے کاریگر ہوتے تو خود وہ دبئی میں جا کے بیٹھے ہوتے. یہ بھی تو آپ دیکھو نا, خود وہ اپنے مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہوئے تو باقی کسی کے کیا کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ ان سب کا کمال ہے کہ یہ بڑی بڑی خواہشیں جو ہوتا ہے نا دوسرے لوگوں سے یہ پال لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. وہ 4 مرتبہ قرآن مجید اٹھا کے انہوں نے قوم کو بتا دیا, اور ساتھ انہوں نے کہا جی بدھ کے دن خوشخبری ہے. بدھ گزر گیا, کیا خوشخبری آئی؟ خوشخبری اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے اس کو گول کر کے ان کی جیب میں ڈال دی کہ لو یہ آپ یہ کاغذ میری طرف سے قبول کریں. تو یہ چیز ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کلیئر ہے, یہ کلیئر مائنڈیڈ ہے. وہ ایک سائڈ پہ چل پڑتے ہیں, پھر رکتے ہیں, پھر دوسرا راستہ لے لیتے ہیں. ابھی انہوں نے جو امریکن ڈائسپورا ہے ان سب سے بھی امیدیں لگا رکھی. اتنی ملاقاتیں ہوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے خان صاحب کے ساتھ, اور ہر چیز طے ہوگی. اس کے بعد خان صاحب کو اچانک یاد آیا کہ ٹرمپ جیت گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ریورس کرتے. اور اس وقت بھی جو بہت زیادہ انگیجمنٹ چل رہی ہیں بہت زیادہ, مجھے لگتا ہے نتیجہ ان کا بھی کوئی نہیں نکلے گا, کیونکہ عمران خان صاحب ٹھہرتے نہیں ہیں نا جی. ہو جاتا ہے فیصلہ کو, پھر ایک ملاقاتی جاتا ہے, کان میں پھونک مارتا ہے, وہ کہتے ہیں نو جی ختم ہو گیا. جیسے وہ خان صاحب تھے نا جنہوں نے کچھ 400 روٹیاں کھا گئے, تو انہوں نے کہا کہ صحیح لکھا نہیں گیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مٹاؤ, دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. تو یہ مٹا کے دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں, اس وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. اب گنڈا پور سے صاحب دیکھیں نا لاہور سے آ رہے ہیں آج, اور اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی پنجاب سے تو فارغ ہوگی. 12-13 کروڑ لوگوں صوبہ جہاں سے اس پارٹی کی بنیاد پڑی تھی, جہاں سے اس پارٹی نے جان پکڑی تھی, آج وہاں پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو پارٹی کی قیادت کر سکے. عالیہ حمزہ صاحبہ تھی, کچھ نہیں کر سکی. حماد رضا صاحب تھے, پارٹی کو ڈبو کے رکھ دیا انہوں نے. گنڈا پور صاحب کو پارٹی کو سہارا دینے کے لیے, نیا خون دینے کے لیے پنجاب جانا پڑ رہا ہے. اب جا کے وہاں پہ للکاریں گے وہ. لیکن سوال یہ بھائی آپ اپنے صوبے پہ توجہ دو جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے, اور تیسری گورنمنٹ ہے آپ کی, وہاں پہ جو دودھ کی اور شہد کی نہریں آپ نے بہا دی ہیں, کم از کم لوگوں کو نظارہ ہی کروا دو اس کا. وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں, اپنے شہر کے اندر رات کے وقت تو جا نہیں سکتے, شام کے وقت جا نہیں سکتے. لاہور کو جا کے پنجاب کو جگانا شروع کر دیا نا. شوہر صاحب دعا کریں توجہ نہ دیں, جہاں توجہ دی ہے وہاں لوگ باہر نہیں نکل سک رہے, کہیں پنجاب پہ توجہ پڑ گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا. تو شوہر صاحب ذرا یہ بتائیے, یہ خان صاحب ذرا پارٹی سے پریشان ہے کہ ان کی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. ایک لیڈر ایک کام کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کا نام نہیں بھیج رہا ہوتا, دوسرا خود ای میل آتا ہے جا کے. ملاقاتیں آج پھر دوبارہ سے ہونے والی ہیں, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ آج تو ملاقاتیں مشکل لگ رہی ہیں مجھے. عمر ایوب صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, حمد رضا صاحب ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, ملک احمد بچر صاحب ہیں, زرتاج گل صاحب ہیں, اور یہ سارے نام جو ہیں سلمان اکرم راجی صاحب نے دیے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجی صاحب اتنے خوش قسمت شخص ہیں کہ جس کا نام بھی بھیجتے ہیں وہی اس کی ملاقات ہی رک جاتی ہے. اور کل جو حماد رضا صاحب نے کہا نا کہ جی ان کو یہ ان پاپولر ہو گئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پاپولر کر دیا اور کہا کہ ڈٹے رہو ڈٹے رہو. اور گور خان صاحب نے ایک شو کے اندر کہہ دیا کہ کوئی ڈٹنے کی ضرورت نہیں, میں حماد سے اتفاق ہی نہیں کرتا. یہ ملاقاتیں کبھی ہو جاتی ہیں کبھی رک جاتی ہیں, اس میں اتنا پرجوش ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی میرا خیال ہے ایک کوزہ باندھ دیا ان کی کوٹ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں. تو اب میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا ریاست ہے یا مریم نواز صاحب ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کر رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ جناب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں اس طرح انگلیاں دکھاتے رہیں, مکہ دکھاتے رہیں اور آپ جیل میں اپنے لیڈر سے ملاقات بھی کر سکیں. تو مجھے تو ملاقات آج بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک آدھ ہو سکتا ہے بندہ اندر چلا جائے, لیکن جب وہ باہر آ کے کو فرمائے گا تو ان کے فرمائے ہوئے کو لوگوں نے قبول نہیں کرنا. پارٹی خان کے کنٹرول میں ہے؟ پارٹی کنٹرول میں نہیں ہے, پارٹی کنٹرول میں نہیں. خان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ سب کو اکٹھا بٹھا سکے, لیکن مشکل لگ رہا ہے اور درانے زیادہ بڑھتی چلے جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, چلیں چلتے ہیں جی. نیکسٹ بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی. آرمی چیف کو ہم نے سنا اور پہلی دفعہ ان کی تقریر اتنی کھل کے سامنے آئی اور بہت شدید غصے میں نظر آئے, جذبات میں نظر آئے, اور ایسے لگ رہا تھا کہ بول بہت دل سے رہے ہیں لیکن انہیں بہت گلے شکوے ہیں. انہوں نے کھل کے کہا کہ انڈیا کی اتنی بڑی آرمی ہماری کچھ نہیں کر سکتی تھی. یہ 1500 لوگ یہ جو BLA اور یہ سب مل کے اکٹھے ہیں, یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, بلوچستان کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور یہ اتنی جو انہوں نے تقریر کی ہے یا جو ان کے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ تھا, یہ کیوں تھا, یہ اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے آپ کو جاوید چودھری. اب دو چیزیں یاد رکھو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہے. ویسے یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد یہ کر گزرتی ہے. جب یہ سوات کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب
جو دہشت گرد ہیں وہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچ چکے ہیں اور 7-8 کلومیٹر اسلام آباد دور رہ گئے. کسی دن وہ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں. اور اس وقت دیکھ لیں سارا مالاکنڈ ڈویژن, سارا جو ایجنسی تھی سب ہاتھوں سے نکل گئی تھی گورنمنٹ کا. ایسا لگتا تھا یہ صوبہ گیا ان کے ہاتھ سے. لیکن جس دن اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کلین کرنا, دیکھیں 6 مہینے کے اندر اندر مکمل طور پہ ہر چیز کھلی ہوئی تھی. انہوں نے ہر چیز کو صاف کر کے رکھ دیا اور ہر چیز آپ اوپن. اب اس سے پہلے جب انہوں نے افغانستان کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تو پوری دنیا کہتی تھی یار دیکھو کیا ہے, تم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. لیکن انہوں نے دیکھو کمال کر دیا, انہوں نے سوویت یونین توڑوا دیا. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کمال ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیتی ہے نا تو پھر یہ کر گزرتی ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے لڑنے کا فیصلہ جب بھی کیا دیکھو لڑ پڑے اور ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا انہوں نے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2025 جو ہے نا پاکستان میں دہشت گردی کا آخری سال ہے. اور جو کنوکشن نظر آتی ہے آرمی چیف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, یہ ایسا لگتا ہے کہ کر گزریں گے. PLA کو انہوں نے گول کر دینا اور جو شخص ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دینا. اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ریزسٹنس کی جا رہی ہے نا دیکھیں یہ کر دیں گے اور TTP کو یہ اڑا دیں گے بالکل مجھے لگتا ہے. اور وہی غصہ وہی ایگریشن جو تھا وہ نظر آ رہا تھا آرمی چیف میں. اور اس ٹائپ کی جب بھی صورتحال ہوتی ہے تو جو بھی آرمی کا چیف ہوتا ہے وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جنرل کینی بڑے دھیمے مزاج کے چیف تھے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو صاف کرنا ہے تو انہوں نے اسی قسم کی تقریریں کی تھی. جنرل پرویز مشرف صاحب کا دیکھ لیں جب بلوچستان میں, بہرحال انہوں نے تو اکبر بگٹی والی گڑبڑی کر دی تھی, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس وقت چیف تھے اور جو فیصلے انہوں نے کیے انہوں نے پھر امپلیمنٹ کروائے. تو امپلیمنٹ فوج کروا دیتی ہے. تو ایک تو آرمی چیف شدید غصے میں, اور یہ غصہ اس لیے ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے اور اتنی اسٹرانگ آرمی, اور پھر یہ 1500 لوگ یا 2000 لوگ یا 3000 لوگ جو ہیں وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں پوری اسٹیٹ کو. تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ غصہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو دکھایا. بلکہ جب یہ ریلیز کی گئی ویڈیو تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو پتہ لگے اور انگلش میں میسج ہے تاکہ پوری دنیا ریڈ کر سکے, انڈیا کو بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اب یہ نہیں چھوڑیں گے. اور ساتھ ساتھ BLA ان کے اسپانسرز ان سب کو پتہ لگنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان قریب جو ہے نا بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور انہوں نے کر صاف دینا, چھوڑنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ خوشی بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کو, یقیناً ہم پاکستانی ہیں جو اپنی فوج کو اتنا مضبوط دیکھتے ہیں. آپ سے بہت بڑا دشمن جو سائز میں دگنا تگنا دشمن آپ کا بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ آپ پہ حملہ نہیں کر رہا تو اس کی یقیناً وجہ صرف ایک ہے, اور وہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی فوج اتنی مضبوط ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ادروائز پاکستان جتنا انہیں پسند ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں, وہ ایک دن بھی نہ چھوڑتے ہیں. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ. نیکسٹ اسٹوری جی ہماری بہت انپورٹنٹ چوائس ہے. ہوا اس طرح جی کہ اڈیالہ جیل میں اچانک ایک گانا بجنا شروع ہو گیا, وہ تھا آئیے آپ کا انتظار تھا, اور خان صاحب بھاگ کے گئے دروازے پہ اور ایسا ہوا ہے یار سنسنی نہ پھیلایا کرو. نہیں میں بتانے تو دیں نا. وہ ہوا اس طرح سے جی کہ جیسے ہی خان صاحب گئے بھاگ کے, انہیں لگا جی کہ کوئی آ رہا ہے اور مجھے ملنے آ رہا ہے. امریکی وفد تھا اور جب وہ وفد ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے سوچا کہ شاید اب بات بن گئی, جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا. لیکن وہ تو پاس سے گزر گئے, وہ گئے کسی اور بندے سے ملنے کے لیے. کس سے ملنے کے لیے گیا یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے. جو اس سے پہلے میں نے کہانی گھڑی وہ جان بوجھ کے گھڑی, مذاق کر رہا تھا. ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں کہ امریکی وفد اڈیالہ جیل کرنے کیا گیا تھا. یار آپ جھوٹے آدمی, اور آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ہماری بڑی بےزتی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کس ٹائپ کا میڈیا ہے جو سنسنی پھیلا سکے. نہیں میں نے کلیئر کر دی, میں نے بتایا میں مذاق کر رہا ہوں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بالکل نہیں گئے تھے. وہ ایک آپ کو نور مقدم کیس آپ نے سنا ہوگا جس میں ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا اسلام آباد میں, اور وہ جو صاحب جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا نام ہے ظاہر ذاکر, اور بڑا مشہور کیس ہوا تھا. اور یہاں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, اسلام آباد کے اندر بھی ان کے روٹس ہیں, پھر کراچی بیسڈ ہیں, اور پرانی فیملی ہے, بڑی بزنس مین فیملی ہے, جعفر برادرز ان کا نام ہے, ان کا بیٹا ہی. اور اس کا کوئی ریہیبلیٹیشن کا بھی معاملہ چل رہا تھا, تھوڑا سا ایڈکٹ ہے, تو اس نے لڑکی کو قتل کر, بڑا خوفناک طریقے سے, بڑا خوفناک یہ واقعہ تھا, بہت بروٹل. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب اس کا کیس چل رہا ہے, اور یہ امریکن نیشنل ہے, اس کے پاس نا امریکن پاسپورٹ ہے. تو یہ بلکہ نکلنے کی کوشش بھی اس نے کی لیکن اس کو جانے نہیں دیا کسی بندے نے. تو اب اس کا کیس چل رہا ہے. تو وہ کبھی کبھی امریکن ایمبیسی کو خط لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرا کیس ٹھیک نہیں چل رہا اور میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا, اور میں آپ کا شہری ہوں تو میری آپ فیور کریں. تو پھر امریکن ایمبیسی کے لوگ جاتے ہیں, جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہو, کیس ٹھیک ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے جیل کے اندر, اگر اس کو کوئی اسسٹنس چاہیے تو ان کو اسسٹنٹ دے دی جاتی ہے. تو کل بھی 3 لوگ وہاں پہ گئے. ایک مائیکل پیٹرک ہے, وہ ایمبیسی کے ساتھ سفارتکار ہے. پھر 2 خواتین ہیں, ماریا اور مہوش چاہیے پاکستانی. تو یہ وہاں پہ گئے ان سے بات کرنے کے لیے ظاہر ذاکر سے.
تو ظاہر ذاکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اور یہ جیل کے سامنے گئے, امریکن ایمبیسی کی گاڑی جب پہنچی تو پھر یہ وہاں پہ میڈیا ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی وہاں پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہ خبر گردش کروا دی, خبر پھیلا دی, بلکہ خبر اس طرح پھیلائی کہ یہ جو امریکن کانگریس مین آئے ہوئے ہیں وہ آ گئے ملنے کے لیے عمران خان سے, اور وہ جو ہے نا وہ عمران خان کو لے کے جائیں گے یہاں سے. تو یہ خبر جب پھیلنی شروع ہوئی تو میڈیا کے اندر بھی بڑی سنسنی پھیل گئی کہ یہ کون لوگ ہیں یار جو امریکہ وہاں کے پہنچ گئے, کیونکہ ہم سب کو تو یہ انفارمیشن تھی کہ کانگریس مین واپس چلے گئے اور امریکہ کے اندر لینڈ بھی کر گئے. تو یہ کیسے یہاں رک گئے؟ تو پھر اس کا مطلب پہلی خبر غلط تھی, لیکن جب وہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ظاہر ذاکر کو ملنے کے آئے, عمران خان صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, آپ الزام لگا رہے تھے کہ میں سنسنی پھیلاتا ہوں, یہ پی ٹی آئی نے پھیلائی ہے میرے الزام. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب بالکل کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.